المرسلين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدنی الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، شفاعت کا بیان چل رہا ہے اور یہاں تک بیان ہوا کہ جو لوگ پل صراط پار کر لے جائیں گے وہ جنت کے دروازے کے پاس کھڑے ہوں گے اور دروازہ بند ہوگا۔ اب دروازہ کھلوائے گا کون، کیسے کھلے گا؟ اس پر ایک حدیث ہے مسلم شریف کی، حضرت حذیفہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا، فیقوم المؤمنون، تو مومن لوگ کھڑے ہوں گے جو پل صراط پار کر چکے ہوں گے، جو گر گئے وہ تو گر گئے، حتیٰ تزلف لہم الجنہ، یہاں تک کہ جنت ان کے سامنے قریب ہوگی۔ دروازہ بند ہوگا۔ اب یہاں پھر سب لوگوں کے دلوں سے یہ بات بھلا دی جائے گی کہ دروازہ جنت کا کھلوانے والے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات ہے۔ یہ بات پھر ذہن سے سب کے نکل جائے گی۔ وہی منظر پھر ہو جائے گا جو شروع میں ہوا تھا، جب میدان محشر میں لوگ اکٹھا تھے، پریشان تھے کہ کون سفارش کرے اللہ کی بارگاہ میں۔ فیاتون آدم علیہ السلام، تو سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے۔ فیقولون، کہیں گے، یا ابانا استفتح لنا الجنہ، عرض کریں گے اے ہمارے والد، ہمارے لیے جنت کھلوائیں، جنت کا دروازہ آپ ہمیں کھلوائیں ہمارے لیے، آپ ہمارے باپ ہیں، والد ہیں۔ یا ابانا کہیں گے، یہ ہمارے باپ، یہ ہمارے والد، آپ کھلوائیں۔ اور جنت کا وہ مین دروازہ کتنا چوڑا لمبا اس کا بیان ہو چکا ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے وَهَلْ أَخْرَجَكُم مِّنَ الْجَنَّةِ إِلَّا خَطِيَّةُ أَبِيكُم، تم کو جنت سے نہیں نکالا مگر تمہارے باپ کی خطا نے۔ یہ ان کا تواضع ہے۔ وہ کہیں گے میں تمہارا باپ ہوں، لیکن اسی باپ کی خطا نے تو تمہیں جنت سے نکالا ہے۔ یعنی تم لوگ میری پشت میں تھے، سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں تھے، اور میرے ساتھ جنت میں تھے ان کی پشت میں۔ میں نے غلطی سے گیہوں کھا لیا، مجھے باہر آنا پڑا، اور تم لوگ بھی میری پشت میں باہر آ گئے، تو میں تم کو وہاں سے نکالنے والا ہوں، میری وجہ سے تم نکلے ہو، اب وہاں پہنچانے والا کوئی اور ہے، میں نہیں پہنچا سکتا۔ ان کا یہ فرمانا تواضع اور انکساری کے طور پر ہوگا، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے کیا نکالا، گنہگاروں نے اور کافروں نے ان کو نکالا، کیونکہ وہ جنت میں رہتے، ان کی پشت میں سارے انسان تھے، کافر بھی، مومن بھی، فرمانبردار بھی، گنہگار بھی، تو سب جنت ہی میں تو پیدا ہوتے، اور جنت کے لائق سب لوگ تھے نہیں۔ یہ بھی خدا کی مصلحت ہوئی، ایسے اسباب پیدا ہو گئے کہ ان کو زمین پہ آنا پڑا، ساری اولاد یہاں پیدا ہو گئی۔ اب جو جنت کے لائق ہیں ان کو جنت میں بلا لیا جائے گا، باقی سب کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔
تو یہ کافر اور گنہگار لوگوں نے نکالا ہے ان کو، وہ نہیں نکالنے والے ہیں، لیکن ان کی خاکساری یہ ہے کہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے ہی تمہیں جنت سے نکالا ہے تو میں کیسے داخل کروں، کوئی اور داخل کرے گا۔ لست بصاحب ذالک، میں اس کام کا اہل نہیں ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ اذهبوا الی ابنی خلیل اللہ، تم لوگ جاؤ میرے فرزند، میرے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو اللہ کے خلیل ہیں، وہ کھلوائیں دروازہ۔ اب سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ دروازہ کھلوائیں، ہم سب لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ فیقول ابراہیم، ان کا جواب کیا ہوگا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے لست بصاحب ذالک، میں اس کا اہل نہیں ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اور چونکہ لوگ یہ کہیں گے کہ آپ اللہ کے خلیل ہیں، خلیل کے معنی دوست، تو جو اللہ کا خلیل جو دوست ہے وہ نہیں کھلوائے گا تب کون کھلوائے گا؟ تو آپ فرمائیں گے انما کنت خلیلا من وراء وراء، اللہ اکبر، میں دور کا دوست ہوں، باہر کا دوست ہوں۔ ایک دوست دور کا ہوتا ہے، ایک قریب کا دوست ہوتا ہے، ایک اندر کا دوست ہوتا ہے، ایک باہر کا دوست ہوتا ہے۔ وراء کا لفظ ہے، میں باہر کا دوست ہوں۔ ایک دوست وہ ہوتا ہے کہ آپ کے بیٹھکے تک وہ پہنچتا ہے، بس اس کے اندر اس کی رسائی نہیں، اس سے راز کی باتیں بھی نہیں ہوتی ہر بات۔ ایک دوست اس سے قریبی ہوتا ہے، وہ گھر کے اندر بھی اندرون خانہ بھی جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ رازدار نہیں ہوتا، ہر راز کی بات اس سے نہیں ہوتی۔ اور یہ وہ دوست ہوتا ہے جس کی رسائی اندرون خانہ بھی ہوتی ہے، وہ رازدار بھی ہوتا ہے، اس سے راز و نیاز کی باتیں بھی کی جاتی ہیں۔ تو وہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں دوست ہوں اللہ کا، لیکن باہر کا دوست ہوں۔ تو سارے انبیاء اللہ کے پیارے ہیں، مگر خلوت خاص کے رازدار محبوب ہمارے پیارے آقا مولا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اور ایک بات دیکھیے، جو رازدار محبوب ہوتا ہے اس سے دوسروں کی بات کی جاتی ہے، اور جو رازدار محبوب اور دوست ہوتا ہے اس کی باتیں دوسروں سے نہیں کہی جاتی۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے وادی سینا میں جو کلام کیا کوہ طور پر، سب کچھ محبوب کو بتا دیا۔ یہ حبیب موسیٰ آئے تھے، میری موسیٰ سے ایسے بات ہوئی، اور یہاں تک کہ بہت ساری باتیں اللہ کے حبیب نے ہم کو بھی بتا دی۔ قرآن شریف میں ذکر ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، یہ سوال جواب جو ہوا تھا تمہارے دائنے ہاتھ میں کیا ہے، تو کہا تھا یہ لاٹھی ہے، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، یہ سب باتیں ہوئی ہیں۔ تو جو کچھ بھی بات ہوئی کسی بھی پیغمبر سے، اللہ نے اپنے حبیب کو سب کچھ بتا دیا، مگر جو بات معراج کے خلوت خاص میں ہوئی، خلوت خانے میں ہوئی، اپنے اندرونی اور رازدار محبوب سے، وہ کسی کو نہ بتایا۔ کیونکہ کیا کہا قرآن شریف میں؟ معراج میں بلایا اپنے حبیب سے جو بات کی تو کہہ دیا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے اپنے بندے کو وحی کی جو وحی کی، اس نے اپنے حبیب سے جو باتیں کی وہ کی، صرف وہ جانے حبیب جانے، کسی کو بتایا ہی نہیں کیا باتیں ہوئیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ تم موسیٰ کے پاس جاؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں تم موسیٰ کے پاس جاؤ، الذی کلمہ اللہ تکلیما، ان سے اللہ نے کلام کیا ہے، گفتگو کی ہے، بات کیا ہے۔ اب سب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ کے کلیم ہیں، دروازہ کھلوائیں آپ۔ فیقول، وہ بھی یہی کہیں گے لست بصاحب ذالک، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اذهبوا الی عیسیٰ کلمۃ اللہ و روحہ، تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے کلمہ ہیں، اللہ کی روح ہیں۔
ان کے پاس جائیں گے، عرض کریں گے اے عیسیٰ کلمۃ اللہ، آپ دروازہ کھلوائیں جنت کا۔ فیقول و عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے لست بصاحب ذالک، میں یہ کام نہیں کر سکتا، تم لوگ جاؤ اسی حبیب کے پاس جاؤ جس نے پہلے بار رب کی بارگاہ میں سب کی سفارش کی تھی، جس کی رسائی خدا کی بارگاہ تک ہے، تم لوگ اس کے پاس جاؤ۔ فیاتون محمدً صلی اللہ علیہ وسلم، اب سب لوگ ہمارے حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور حضور سے عرض کریں گے رسول اللہ آپ ہی ہیں، آپ کھلوائیں۔ فیقوم، آپ اٹھ کھڑے ہوں گے، فیوزن لہ، اور آپ کو اس کی اجازت دے دی جائے گی۔ اب اس کی شان کیا ہوگی؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آتی باب الجنہ یوم القیامہ فاستفتح، قیامت کے روز میں جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دروازہ کھلواؤں گا، یعنی باہر سے دستک دوں گا، دروازہ بند ہے دستک دوں گا، چونکہ اندر سے بند ہے، دربان ہے اس میں۔ اب اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ جب دروازے پر دستک دیں گے تو اس دستک سے جو آواز پیدا ہوگی بڑی پرکیف آواز ہوگی، جنت ہے نا، ایسے دروازہ ہے، لکڑی کا دروازہ ہوتا ہے، آپ باہر سے پیٹی بھڑ بھڑ کی آواز آتی ہے، عجیب آواز آتی ہے نا، لیکن جب اس دروازے پر دستک دیں گے تو اتنی سریلی اور پرکیف آواز ہوگی کہ سب مست ہو جائیں گے اسی آواز سے۔ اور جب آپ دستک دیں گے فیقول الخازن، تو خازن کہے گا جو دربان ہے اس دروازے پر، من انتا، آپ کون ہیں؟ فاقول محمد، میں کہوں گا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیقول بکا امرت لا افتح لاحد قبلک، اب وہ کہے گا خازن کہ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے میں کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہ کھولوں، آپ ہی کا مجھے انتظار تھا، آپ آ گئے ہیں، آپ کا حکم ہے، اب دروازہ کھولا جاتا ہے۔ اب دروازہ کھلے گا تو اس دروازہ کے کھلنے سے جو آواز پیدا ہوگی وہ عجیب پرکیف اور سریلی آواز ہوگی، اس سے اور لوگوں پر وجدانی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ اب دروازہ کھلے گا، آپ اپنی امت کے ساتھ جنت میں قدم رنجہ فرمائیں گے۔ اب جنت میں داخل ہونے کے بعد آپ کو سب سے پہلے اپنی امت کی فکر ہوگی، جو لوگ جہنم میں گر چکے، کافی لوگ گرے ہیں، 1/4 سے کم پار کر چکے ہیں۔ آپ اپنی امت کا حال دریافت کریں گے، فرشتوں سے کہیں گے میری امت کا کیا حال ہے، کتنے لوگ دوزخ میں ہیں۔ اب آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے بے شمار امتی جہنم میں ہیں۔ اب آپ وہاں سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور پھر سجدے میں گریں گے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ گناہ صغیرہ کی صرف شفاعت ہے، کبیرہ کی شفاعت نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، جہنم میں گرنے والے تو گناہ کبیرہ کے بھی مستحق ہیں، مرتکب ہیں، ان کی بھی شفاعت ہوگی۔ اس پر میں آپ کو ایک حدیث دے دوں کہ کبیرہ کے مرتکب، جنہوں نے گناہ کبیرہ کیا ہے، ان مسلمانوں کے لیے جہنم میں چلے جانے کے بعد بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سفارش فرمائیں گے اور وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ شفاعتی یوم القیامت لأہل الکبائر من امتی، صاف فرمایا حضور نے کہ قیامت کے روز میں اپنی امت کے ان لوگوں کے لیے بھی سفارش کروں گا جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوئے ہوں گے۔ کبیرہ بڑے بڑے گناہ، کفر و شرک کے علاوہ کی بات ہو رہی، مومن کی بات ہے نا، تو کتنے ہی عظیم گناہوں کے مرتکب ہوں میں ان کی بھی سفارش کروں گا۔ اور بہت کافی لوگ آئیں گے۔ بخاری میں ایک حدیث ہے، حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے، عمران بن حسین، یہ سواد سے حسین ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یخرج قوم من النار بشفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
فیدخلون الجنۃ ویسمون الجہنمیین، بہت سے لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے آگ سے نکالے جائیں گے اور جنت میں داخل کیے جائیں گے، انہیں جہنمی کے نام سے پکارا جائے گا، انہیں جہنمی کہا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں، اب جو حدیث شفاعت آپ پہلے سن چکے تھے، جس میں شفاعت کبریٰ کا ذکر ہے، اس کا آخری حصہ یہ متفق علیہ حدیث بخاری مسلم کی بھی ہے، اور بھی حدیث کی بہت ساری کتابوں میں، اور مختلف صحابہ کرام سے روایت ہے۔ میں حضرت انس کی روایت پیش کرتا ہوں۔ اب دیکھیے، حشر کا میدان تو ختم ہو چکا، حشر کا میدان ختم ہو چکا، اب جہنم ہے اور ادھر جنت ہے، اور اللہ کا عرش اب کیا ہے؟ جنت الفردوس کا جو چھت ہے، یعنی سب سے اعلیٰ درجہ کی جو جنت ہے اس کا نام ہے جنت الفردوس، جس میں ہمارے حضور آرام فرما ہوں گے۔ خدا کرے ہم کو وہی ملے، کیونکہ حضور نے یہی کہا ہے کہ تم اللہ سے خالی جنت مت مانگا کرو، جنت الفردوس مانگا کرو۔ تو ہم بھی جنت الفردوس مانگتے ہیں، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، اپنے حبیب کے قدم میں ہمیں جگہ عطا فرما۔ تو جنت الفردوس کی جو چھت ہے وہی عرش الہی ہے، وہی عرش اعظم ہے۔ اب اللہ کے عرش کے سامنے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں گے، سجدے میں سر رکھیں گے، فرماتے ہیں کہ اللہ ایسی حمدیں مجھے الہام کرے گا جو ابھی میرے علم میں حاضر نہیں، یعنی ہمارے حضور نے اللہ کی بہت حمد و ثنا کی ہے، بہت تعریفیں کی ہیں، لیکن اس دن ایسی حمدیں، ایسی تعریفیں الہام فرمائے گا کہ ابھی ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ جو حمدیں ہمارے حضور خدا کی کریں گے، کسی نے وہ حمد خدا کی ہی نہیں ہوگی۔ اب سجدے میں جب سر رکھیں گے، اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، فیقال، اب کہا جائے گا، یا محمد، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارفع راسک، اپنا سر اٹھا، اپنا سر اٹھا، وقل، تسمع، کہو، تمہاری بات سنی جائے گی، سل توتا، مانگو تمہیں دیا جائے گا، وشفا تو شفا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اب حضور سجدے سر اٹھائیں گے، کہتے ہیں فاقول، میں کہوں گا، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، اے میرے رب میری امت، میری امت، یعنی امت کے بہت سے لوگ دوزخ میں پڑے ہوئے ہیں، جل رہے ہیں، امتی جہنم میں جل رہا ہو، نبی کو سکھ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بیٹا اگر مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، باپ برداشت نہیں کر پاتا، اور جتنا ماں باپ مہربان ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ کے حبیب ہمارے اوپر مہربان ہے، وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، مسلمانوں پر بہت زیادہ مہربان ہے، بہت زیادہ مہربان ہے۔ تو مولا میری امت کو دوزخ سے نکالنے کی اجازت دے دے۔ اللہ فرمائے گا، جاؤ، جاؤ دوزخ کے پاس، آپ کی امت میں سے جن کے دل میں جو کے برابر ایمان ہے انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دو۔ جو، اس میں شعیرہ کا لفظ آیا ہے، جو کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہے، جاؤ نکال لو۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی ایک جماعت لیں گے جہنم سے نکالنے کے لیے، اور اپنی امت کے برگزیدہ افراد کو لیں گے۔ بعد میں ہم حدیثیں سنائیں گے آپ کو کہ کون کون لوگ امت میں بھی شفاعت کریں گے، جیسے اولیاء کی جماعت ہے، علماء کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت ہے، صالحین ہے، ان سب کو لے کر کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب جنت سے پھر چل کر کے جہنم کے پاس آئیں گے۔ اب ہمارے حضور ہیں، فرشتوں کی ایک جماعت ساتھ ساتھ میں ہے، اور اس امت کے صالحین ہیں، اچھے لوگ جہنم کے کنارے تک جائیں گے اور فرمائیں گے اپنے ساتھ والوں سے، جو لوگ گئے ہیں حضور کے ساتھ میں، فرمائیں گے کہ تم لوگ اپنے اپنے اعزاء اور اقارب کو اور اپنی اپنی جان پہچان کے لوگوں کی نشانی بتاؤ تاکہ فرشتے انہیں نکال لائیں۔ چنانچہ ایسے لوگ جن کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہوگا
سب جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے جائیں گے، جہنم سے سب نکالے جائیں گے۔ اب آپ کی امت اہل جنت کا چوتھائی ہوگی۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ بہت کم افراد پل صراط پار کر سکیں گے۔ اب جو ہے آپ کی امت اہل جنت کا چوتھائی۔ اب جب آپ کی سفارش شروع ہوگی تو آپ کی سفارش دیکھ کر دوسرے انبیاء کرام بھی اپنی اپنی امتوں کی سفارش شروع کریں گے، یعنی ان کو بھی شفاعت کی اجازت ہمارے حضور دلوائیں گے کہ مولا تو نے مجھے اجازت دی، ان نبیوں کو بھی اجازت دے دے بھی اپنی اپنی امت کی شفاعت کریں۔ ایک بات یہ جان لیجیے، اور نبیوں کو تو یہ اجازت ملے گی کہ اپنی امت کی شفاعت کریں، لیکن ان کے امت میں کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ کسی اور کی شفاعت کریں۔ نبیوں کو تو اجازت ہوگی، وہ اپنی اپنی امت کی شفاعت کریں گے، لیکن امت میں جو علماء ہیں، صالحین ہیں، اولیاء ہیں، ان کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ کسی اور کی سفارش کریں۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ حضور خدا سے عرض کریں گے مولا ان نبیوں کو تو نے اجازت دے دی ہے، میری امت کے جو علماء ہیں، صلحاء ہیں، شہداء ہیں، حفاظ ہیں، حجاج ہیں، ان کو بھی اجازت دے دے، وہ بھی سفارش کریں۔ اس امت کے صالحین بھی سفارش کریں گے، اس پر حدیث ہم بعد میں سنائیں گے آپ کو۔ اب جو ہے امت محمدیہ کے شہداء، علماء، اولیاء، صلحاء کو بھی شفاعت کی اجازت دی جائے گی، اور وہ بھی اپنے اپنے اعزاء اور اقارب اور جان پہچان کے لوگوں کی سفارش کر کے انہیں جہنم سے نکلوا کر جنت میں لے جائیں گے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں پہنچ کر پھر اپنی امت کے بارے میں سوال کریں گے کہ اب میری امت میں سے کتنے لوگ جہنم میں باقی ہیں؟ ابھی باقی ہوں گے۔ آپ کو بتایا جائے گا کہ ابھی تو ہزارہ تعداد میں لوگ جہنم میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ پھر سفارش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پھر سجدے میں گر پڑیں گے، پھر سجدے میں گریں گے، انہی حمدوں سے رب کی حمد و ثنا کریں گے۔ پھر وہی کہا جائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے حبیب اٹھاؤ سر، کہو تمہاری بات سنی جائے گی، مانگو دیا جائے گا، سفارش کرو قبول کی جائے گی۔ فاقولو، پھر میں کہوں گا یا رب امتی امتی، مولا ابھی میری امت کے بہت سے لوگ دوزخ میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو بھی نکالنے کی اجازت دے دے۔ اللہ فرمائے گا جاؤ، آپ کی امت کے وہ افراد جن کے دل میں چیونٹی یا رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے انہیں بھی نکال لاؤ۔ رائی سرسوں چھوٹی ہوتی ہے جو سے، پہلے جو کے برابر ایمان والوں کو نکالا گیا، اور فرمایا گیا جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے انہیں بھی نکال لاؤ۔ آپ پھر اسی طرح امت کے علماء، اولیاء، صلحاء کو ساتھ لے کر جہنم کے کنارے پہنچیں گے، اور رائی کے برابر ایمان والوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے۔ اب آپ کی امت اہل جنت کی 1/3 ہو جائے گی، 1/3 اس امت کے، باقی 2/3 اور ساری امت ہے۔ آپ پھر سوال کریں گے کہ میری امت کے کتنے افراد ابھی جہنم میں ہیں؟ آپ کو بتایا جائے گا کہ ابھی تو ہزاروں امتی جہنم میں ہیں۔ آپ پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، سجدہ ریز ہوں گے، اللہ کی حمد و ثنا کریں گے۔ پھر وہی کہا جائے گا اے حبیب اٹھاؤ سر، کہو تمہاری بات سنی جائے گی، مانگو دیا جائے گا، سفارش کرو قبول کی جائے گی۔ پھر کہتے ہیں فاقول، پھر میں کہوں گا امتی امتی، اے اللہ ابھی میری امت کے بہت سے لوگ دوزخ میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو بھی اجازت دے دے۔ فیقال، اب کہا جائے گا انطلق جا، فاخرج من کان فی قلبہ ادنا ادنا مثقال حبۃ خردلۃ من ایمان فاخرجہ من النار، جا چونٹی یا رائی سے کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم اگر ایمان والے ہیں ان کو بھی جہنم سے نکال لاؤ جا کر کے۔ پھر آپ فرشتوں کی معیت میں فرشتوں کے ساتھ اور اپنی امت کے برگزیدہ افراد کو لے کر کے جہنم کے کنارے پہنچیں گے،
اور ان امت کے ان افراد کو جہنم سے نکلوائیں گے جن کے دل میں رائی سے بھی کم درجے کا ایمان ہوگا۔ اب آپ کی امت اہل جنت کی نصف تعداد کے برابر ہو جائے گی۔ یہ 3 بار آپ نکالیں گے، بعد میں تو امت جو ہے 2/3 ہو جائے گی، کیونکہ ہم نے بتایا تھا کہ 120 صفحے جنتیوں کی ہیں تو 80 صفحے اس امت کی ہیں، باقی اور صفحے باقی امتوں کی ہیں۔ اب یہاں پر عجیب منظر ہوگا، 3 بار یہ اتفاق ہوا۔ ایک مرتبہ جو جو کے برابر ایمان والے ان کو نکالا گیا، پھر رائی کے برابر جو ایمان والے ان کو نکالا گیا، پھر جو اس سے بھی کم اس سے بھی کم اس سے بھی کم ایمان والے ان کو بھی نکالا گیا۔ جب نکالا جائے گا تو یہ لوگ اس لائق نہیں ہوں گے کہ ان کو جنت میں داخل کیا جائے، جل چکے ہوں گے، اور جنت تو اتنی حسین اتنی خوبصورت ہے، تو جنت کے لائق جو ہوں، جو جنت میں جائے وہ بھی تو حسین اور خوبصورت ہوں، یہ تو جل چکے ہوں گے، کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ مسلم کی حدیث میں ہے کہ انہیں نہر حیات میں ڈال دیا جائے گا۔ جنت کے دروازے پر ایک نہر ہے، اس کا نام ہے نہر حیات۔ 3 بار ایسے ہی ہوگا، ان کوئلوں کو، جلے ہوئے کوئلوں کو ڈال دیا جائے گا نہر حیات میں۔ جب نہر حیات میں ڈال دیا جائے گا، پھر اس سے جب نکلیں گے نہر حیات سے باہر آئیں گے تو بالکل 14ویں رات کے چاند کی طرح سب کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اتنے حسین ہوں گے۔ ہم نے کبھی بتایا تھا کہ جو ادنا درجے کا جنتی ہے، کم سے کم اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن عطا کیا جائے گا، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن عطا کیا جائے گا۔ اب چمکتے ہوئے سب باہر آئیں گے۔ اب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتے ہیں، امت کے صالحین تو ساتھ میں ہے ہی، اور یہ گنہگار بھی اب جو ہے بالکل چمکتے ہوئے چاند کی طرح حضور کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اب یہ گویا ایک بارات ہے جو جہنم سے جنت کی طرف جا رہی ہے۔ دولہا تو ہمارے حضور ہے، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی حضور ہی ہے۔ اب یہ منظر اتنا اچھا ہوگا، یہ لوگ جو جہنم میں رہے، ظاہر سی بات ہے پتہ نہیں کتنے دن تک سب جہنم میں رہے اور کتنی پریشانی اٹھائی ہوگی، کتنا سخت عذاب ہوا ہوگا، لیکن اب حضور کے ساتھ ہو گئے تو سارا غم بھول جائیں گے، ساری پریشانیاں وہ بھول جائیں گے، بہت خوش ہوں گے۔ اب یہ منظر اتنا حسین ہوگا، اتنا خوبصورت ہوگا کہ ہمارے حضور کے ساتھ جو یہ فرشتے ہیں جنہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا ہے، اور حضور کے ساتھ یہ صالحین شہداء ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، یہ ان پر رشک کریں گے، ان گنہگاروں پر رشک کریں گے۔ سوچئے کیا کہ ان کے پاس گناہ تھے تو یہ دوزخ میں گئے، اور ان کے لیے حضور نے خاص رب سے سفارش کی، حضور نے اپنے خیال میں ان کو رکھا، ان کا خیال کیا، اور پھر ان کو نکلوایا اور اپنے ساتھ لے کر کے ان کو جنت میں جا رہے ہیں۔ تو ان سب کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوگی، آرزو پیدا ہوگی کہ کاش ایسا ہوتا کہ آج کوئی ہمارا تقویٰ لے لیتا، اپنا گناہ ہم کو دے دیتا، کوئی اپنا گناہ ہم کو دے دیتا۔ کہا اگر ہم کو گناہ مل جاتا تو ہم بھی دوزخ میں جاتے، اور آج حضور ہم کو نکالتے اور اپنے ساتھ لے کر کے جنت میں پہنچاتے۔ جو لوگوں کی یہ سوچ ہوگی، آرزو پیدا ہوگی، اس کا ترجمہ کیا اعلیٰ حضرت نے، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، ذوق افزا، شوق کو بڑھانے والی، ذوق کو بڑھانے والی، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ، پرہیزگاری گناہ قرض لے رہی ہے، ادھار لے رہی ہے کہ آج کوئی گناہ ادھار دے دے، قرض دے دے، تاکہ ہم بھی دوزخ میں جائیں، حضور کی شفاعت ہمیں نصیب ہو، اس معیت کا شرف حاصل ہو، اور حضور کے ہاتھ ہم جنت میں داخل کیے جائیں۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ اس پر میں ڈاکٹر اقبال صاحب کا ایک شعر سنا دوں گا آپ کو، وہ بھی واقعی عاشق رسول تھے۔ انہوں نے ہمارے گناہوں کو اور حضور کی شفاعت کو، ان دو چیزوں کو اکٹھا کر کے عجیب تمثیل پیش کی۔
کہتے ہیں پڑی ہوئی کام آ ہی جاتی ہے جن سے اسیاں عجیب شے ہے۔ اسیاں کے معنی گناہ، جن سے اسیاں یعنی یہ گناہ کی جو جنس ہے یہ عجیب چیز ہے، عجیب شے ہے۔ جیسے گیہوں چاول وغیرہ ایک چیز ہوتی ہے، ایسی گناہ بھی ایک چیز ہے، گناہ بھی ایک چیز ہے، عجیب چیز ہے۔ تو پڑی ہوئی کام آ ہی جاتی ہے جن سے اسیاں عجیب شے ہے، کوئی اسے پوچھتا پھرے ہے زر شفاعت دکھا دکھا کر۔ زر شفاعت یعنی کوئی جب چیز ہوتی ہے تو آدمی کے پاس پیسہ ہوتا ہے، روپیہ پیسہ، درہم دینار، سونا چاندی، انہی سے کوئی سامان خریدا جاتا ہے۔ تو ہمارے حضور کے پاس زر شفاعت ہے، شفاعت کا زر، شفاعت کا سونا ہے نا، اور گنہگاروں کے پاس گناہ ہے۔ تو یہ ہمارے حضور ان گنہگاروں کے پاس جا جا کر کے ان سے پوچھیں گے دیکھو میرے پاس شفاعت کا سونا ہے، تمہارے پاس کتنا گناہ ہے، تمہارے پاس کتنا گناہ ہے، تمہارے پاس کتنا گناہ ہے۔ جس کے پاس جتنا گناہ ہو اس گناہ کے مطابق اس شفاعت میں سے ہم اس کو حصہ دیں گے۔ جس کے پاس جتنا گناہ ہوگا اس گناہ کے مطابق اپنی شفاعت میں سے ہم اس کو حصہ دیں گے۔ تو پڑی ہوئی کام آ ہی جاتی ہے جن سے اسیاں عجیب شے ہے، کوئی اسے پوچھتا پھرے ہے زر شفاعت دکھا دکھا کر۔ کوئی ہمارے حضور پوچھ رہے ہیں، زر شفاعت دکھا رہے ہیں۔ عجیب، یہ پوری نعت جو ان کی ہے عجیب پرکیف ہے۔ میں اس کا ایک شعر آپ کو سنا دوں، بات آئی گئی۔ وہ قیامت کے میدان کا جو نقشہ کھینچتے ہیں، کہتے ہیں قیامت کا میدان کیوں ہے، یہ محشر کیوں قائم ہوگا۔ کہتے ہیں لحد میں سوتے ہیں تیرے شیدا تو حور جنت کو ہے اس میں کیا۔ لحد قبر، یا رسول اللہ آپ کے شیدا قبر میں سوتے ہیں تو حور جنت کو اس میں ہے کیا کہ شور محشر کو بھیجتی ہے جانے کیا کیا سکھا سکھا کر۔ کچھ سمجھے آپ، ایک دلہن ہو کمرے کے اندر اپنے نیا خانے میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہے، اور شوہر اتفاق سے آ کے باہر ہی سو گیا وہ۔ اب یہ نکل کے جا نہیں سکتی جگانے کے لیے، اب بے چین ہے، بےتاب ہے اس سے ملنے کے لیے۔ اب وہ کیسے اس کو جگایا جائے، کیسے آئے وہ، تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھاتی ہے کہ جا کے وہی شور کرو، جا کے ان کے پاس شور کرو، تمہارے شور سے وہ اٹھ جائیں گے اور اٹھ کے پھر میرے پاس آئیں گے۔ تو کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال صاحب کہ یا رسول اللہ آپ کے جو شیدا ہیں، آپ کے چاہنے والے، آپ کے دیوانے اپنی اپنی قبروں میں چین سے سوئے ہوئے ہیں، اور جنت کے محلات اور خیموں میں یہ حوریں جو ہیں ان کے لیے تڑپ رہی ہیں، بےتاب ہیں، بے چین ہیں، ان کو جگائیں کیسے، وہاں سے آ نہیں سکتی ہیں۔ تو یہ جنت کی حوریں یہ قیامت کا شور بھیجتی ہیں کہ قیامت کا شور ہوگا، ہنگامہ ہوگا، تب یہ لوگ قبروں سے نکل کے باہر آئیں گے، اور جب تک قبروں سے نکلیں گے نہیں تب تک ہمارے پاس آئیں گے نہیں۔ تو لحد میں سوتے ہیں تیرے شیدا تو حور جنت کو ہے اس میں کیا کہ وہ شور محشر کو بھیجتی ہے جانے کیا کیا سکھا سکھا کر۔ اور جب یہ جنت پہ پہنچتے ہیں جو حضور کے گلی میں رہنے والے خاص طور سے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، جو تیرے کوچے کے ساکنوں کا فضائے جنت میں دل نہ بہلا، تسلیاں دے رہی ہیں حوریں خوشامدوں سے منا منا کر۔ یعنی جب آپ کے گلی کوچے میں رہنے والے جنت میں جاتے ہیں ان کا دل نہیں لگتا، ان کو تو محبوب کی گلی پسند ہے، حضور کے ساتھ رہنا، حضور کا دیدار کرنا، غزوات میں جانا، لڑائیوں میں جانا، یعنی کانٹوں پہ چلنا، لیکن حضور کے ساتھ رہ کر کے اس میں جو مزہ آتا تھا وہ جنت کی بہاروں میں نہیں ہے۔ تو اب ان کو اچھا نہیں لگتا ہے، پریشان ہے، دل نہیں لگ رہا ہے، تو اب جنت کی حوریں ان کو تسلیاں دے رہی ہیں، خوشامد کر رہی ہیں، ان کو منا رہی ہیں، ان کا دل بہلا رہی ہیں۔ جو تیرے کوچے کے ساکنوں کا فضائے جنت میں دل نہ بہلا، تسلیاں دے رہی ہیں حوریں خوشامدوں سے منا منا کر۔ میرا وقت تو ختم ہوا، اب یہاں ہے 3 بار اللہ کے حبیب جہنم سے نکالیں گے، اور جن کو نکالیں گے ان کو کیا کہا جائے گا، جہنمی۔ ان کو کیا کہا جائے گا،
جنت میں جانے کے بعد بھی ان کا نام کیا ہوگا؟ جہنمی۔ کیوں؟ جہنم سے آئے ہیں۔ بھئی آپ کے پاس کوئی فیض آباد سے آئے، ہے نیواری میں، کہا جائے گا فیض آبادی ہے یہ۔ کوئی پاکستان سے اگر آئے تو آپ کیا کہیں گے؟ پاکستانی ہے آپ کے انڈیا میں، کہے گا پاکستانی ہے۔ عرب سے کوئی آئے گا تو عربی ہے، امریکہ سے آئے گا تو امریکی ہے۔ یہ جہنم سے نکل کے جنت میں جائیں گے تو ان کا نام ہی رکھیں گے جہنمی۔ جہنمی کہا جائے گا ان کو، جہنمی، ایک ٹائٹل ان کا ہو جائے گا جہنمی، ایک پہچان ہوگی ان کی۔ ہاں کچھ دن کے بعد یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ سے، مولا یہ کب تک یہ ٹائٹل ہم لوگوں کا رہے گا جہنمی، کب تک لوگ کہتے رہیں گے؟ اس کے بعد پھر جو ہے یہ ٹائٹل ختم کر دیا جائے گا، پھر جہنمی کہنے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ ابھی جہنم میں کچھ لوگ ہیں، ابھی ان کو بھی نکالنا ہے، اور وہ کیسے نکلیں گے، ان کو کون نکالے گا؟ وقت ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب کی خاص شفاعت نصیب فرمائے۔ فاتحہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی والکرم علیہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم والکرم علیہ وسلم۔ یا اللہ الرحمن الرحیم، مولا جو کچھ بھی یہاں پڑھا گیا اور جو کچھ بھی درس ہوا سب تو قبول فرما لے، اس کا ثواب جو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب ہمیں عطا فرما، اپنے حبیب کو عطا فرما دے۔ حضور کے طفیل تمام انبیاء رسول کو عطا فرما، تمام ملائکہ کو عطا فرما، اپنے حبیب کے تمام اصحاب کو، تمام اہل بیت کو عطا فرما، اپنے حبیب کے تمام صالحین کو، اپنے تمام صالح بندوں کو، حضور کے متعلقین کو عطا فرما۔ یا اللہ ان کے طفیل ہم سب جتنے حاضر ہیں ہمیں عطا فرما، ہمارے والدین کو، ہمارے متعلقین کو، مرحومین کو عطا فرما، اپنے حبیب کی تمام امت کو عطا فرما، تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمان کو عطا فرما۔ یا اللہ ہر مسلمان کی مغفرت فرما، ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ۔